جلسے بہت ہوتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ تقریباً 25 سال کا زمانہ میرا بھی ان جلسوں میں گزر چکا ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اگر شروع کی 2-3 تقریروں کو نہ جوڑیں اور سن 2000 سے جو میں نے تقریر کی دنیا میں قدم رکھا، آج 2025 تک ایک لمبا زمانہ گزرا ہے۔ 1/4 صدی گزر گئی ہے۔ ایک صدی 100 سال کی ہوتی ہے، 1/4 صدی گزر گئی ہے، اور میں نے بڑے اتار و چڑھاؤ دیکھے ہیں، بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ میں نے سن 2002 کی تقریر میں جو نارائن کھیڑ کے اندر ہوئی تھی آندھرا میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ میری تقریر ختم ہونے سے پہلے 6-7 لوگوں نے اپنے گھروں سے ٹی وی لا کر اسٹیج پر پہنچ کر اور زمین پر اپنی اپنی ٹی ویوں کو پٹک دیا تھا اور توڑ دیا تھا۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے۔ کچھ اچھے اثرات بھی دیکھے ہیں اور لوگوں کو چینج ہوتے ہوئے اور بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں ایسے 1-2 نہیں، سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، آج الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں، اور میرے اہل حدیث ہونے میں آپ کی تقریروں کا رول ہے۔ آپ کی تقریریں سن سن کر میں راہ حق پر آ گیا۔ میں نے ان جلسوں کے اچھے اثرات بھی دیکھے، میں نے ان جلسوں کے نقصانات بھی دیکھے۔ جلسے اپنی جگہ پر ہو رہے ہیں، لیکن جلسوں میں میلے اور ٹھیلوں کو لگتا ہوا بھی دیکھا۔ جلسوں کے اندر مرد اور عورتوں کا اختلاط بھی دیکھا۔ جلسوں کے اندر دکانوں پر مردوں اور عورتوں کی بھیڑ بھی دیکھی، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے، میں نے انہی جلسوں میں، جلسوں کے باہر کسی کھیت میں لڑکے اور لڑکیوں کو غلط کام کرتے ہوئے پکڑتے ہوئے کمیٹی کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جن کو بٹھایا گیا، پنچایتیں بٹھائی گئیں اور پھر جرمانہ ان کے اوپر لگایا گیا۔ میں نے ان چیزوں کو بھی غور سے دیکھا۔ میرے بھائیوں، جلسے کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہونا چاہیے۔ وہ اب نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے سوشل میڈیا آگے بڑھتی جا رہی ہے اور زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اب صورت یہ ہو گئی ہے کہ آپ چیختے رہو، چلاتے رہو، بولتے رہو، لیکن آپ بولتے رہیے، ہم سنتے رہیں گے۔ آپ کا کام ہے بولنا اور ہمارا کام ہے سننا۔ ہم کریں گے وہی جو ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ جیسے ایک شخص آگے آگے چل رہا ہے اور 4 ویلر والا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، 4 ویلر والا ہارن بجا رہا ہے، لیکن اس کے آگے جو آدمی چل رہا ہے وہ راستہ نہیں دے رہا ہے۔ اس نے دوبارہ ہارن بجایا، وہ آگے چل رہا ہے، راستہ نہیں دے رہا ہے۔ اس نے تیسری بار، چوتھی بار، 5ویں بار بھی ہارن بجایا، لیکن آگے والا آدمی سن ہی نہیں رہا ہے، بس چلے چلا جا رہا ہے۔
ड्राइवर को गुस्सा आया, गाड़ी से उतरा, इस आदमी को पकड़ा और कान पर एक थप्पड़ लगाया, कमीने मैं कब से हॉर्न दे रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे हो? इस आदमी ने कहा कि मुझे क्यों मारा? कहा कि मैं कब से हॉर्न बजा रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, रास्ते से क्यों नहीं हटते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, भाई तुम इतनी जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे कि मेरे कान सुन हो चुके थे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। इतनी जोर जोर से आपने हॉर्न बजाया कि हमारे कानों के पर्दे सुन हो गए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप कितनी बार हॉर्न बजाया मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे हटता जब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। इसी से मिलती जुलती कैफियत कुछ हमारी हो चुकी है। कितने मौलवी बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, जहन्नम का जिक्र करते हैं, अज़ाब कब्र बयान करते हैं, रो रो कर जहन्नम के हालात का तज़किरा करते हैं, क़यामत की निशानियां बताते हैं, लेकिन हम सुनाई नहीं दे रहा है हमें, हमारे कान सुन सुन कर पक चुके हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि जलसों में क्या कहा जा रहा है। भीड़ तो होती है, लोग तो आते हैं, तकरीरें तो सुनते हैं, बातें तो सुनते हैं, लेकिन जैसे हॉर्न की आवाज सुन सुनकर आगे चलने वाले का कान सुन हो चुका, ऐसे ही मौलवियों, आलिमों, मुकर्रिरों, खतीबों की तकरीरें सुन सुनकर हमारे कान भी पक चुके हैं। हमें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या अमल करना है और क्या अमल नहीं करना है। आज यही सूरत है। एक बीमारी है जिसको बोला जाता है डायरिया, जिसमें इंसान को लूज मोशन हो जाता है, जो कुछ भी खाता है वो पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता है, उसको पानी की तरह लैट्रीनें होती हैं, और जो कुछ भी खाया वो बॉडी को नहीं लगता, उसका ब्लड नहीं बनता, जो खाया वो पेट में गया और लीवर का फंक्शन उसका बिगड़ा हुआ है, इसलिए लूज मोशन की शक्ल में वो दूसरे रास्ते से जो कुछ भी खाया वो बाहर आ गया। इस बीमारी को कहा जाता है डायरिया। इंसान जो खाए वो उसके बदन में न लगे, इंसान जो खाए एक रास्ते से और दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाए, उसकी ताकत, एनर्जी इंसान की बॉडी में न लगे, तो इस बीमारी को कहा जाता है डायरिया। जिस तरह डायरिया में इंसान जो खाता है वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है, हमें भी कानों का एक डायरिया हो गया है। हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। जर्जी साहब क्या बोल रहे हैं, हम एक कान से सुन रहे हैं, जलसा खत्म हुआ, दूसरे कान से हमने निकाल दिया, उसका असर कल हमारी जिंदगी पर नहीं रहेगा। जैसे जो हमने खाया उसकी एनर्जी, उसकी ताकत हमारी बॉडी को नहीं लगती, ऐसे ही जो बोला है उसका असर हमारे दिल को नहीं होता है। एक कान से सुना और दूसरे कान से हमने निकाल दिया, हमें कानों का डायरिया हो गया है। हम सुनते तो हैं लेकिन उसको अपने दिल में नहीं बिठाते और उसके मुताबिक अमल नहीं करते, उसको अपनी जिंदगी पर नाफिज नहीं करते, बल्कि हम दूसरे कान से उसको निकाल देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही चीज सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। वरना अगर किसी इंसान की फितरत में जिंदगी हो तो 25 साल का जमाना एक जमाना होता है। इंसान एक बात ही काफी है उसकी जिंदगी के अमल करने के लिए। यहां तो 25 साल की जिंदगी गुजर चुकी है। तकरीरों की दुनिया में जहेज अभी खत्म नहीं हुआ, जुआ अभी खत्म नहीं हुआ, शराब अपने जोरों शोरों पर है, सारी बुराइयां हमारे मुआशरे के अंदर है, बेपर्दगी आम हो चुकी है, और बेहयाई की हालत तो यह है कि हमारी बेटियों और बहनों के जिस्म से कपड़े उतर चुके हैं। शॉर्ट कपड़ों में इंस्टाग्राम पर आकर, टिकटॉक पर आकर गंदी वीडियो बनाकर अपलोड करके आज वो हजारों रुपया कमा रही हैं। और आओ हमारे लखनऊ की तरफ तो आपको बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की बेटियां भी, जिनके सरों से दुपट्टे उतर चुके हैं,
بے حیائی کا لبادہ وہ پہن چکی ہیں اور لیگیوں میں، اسکلٹوں میں، برا میں اور پینٹیز میں وہ اپنی انسٹاگرام پر ویڈیو کو اپلوڈ کر رہی ہیں۔ جب حاجیوں کی، نمازیوں کی، حافظوں کی، قاریوں کی، مولویوں کی بیٹیوں کا جب یہ حال ہو تو پھر میرے بھائیوں امیدیں کس سے لگائی جائیں اور کس سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو کی اصلاح وہ کرے گا؟ قابل غور ہے اور مقام غور ہے۔ ہاں تو میرے بھائیوں، فطرت میں زندگی ہو تو 20-25 سال کی زندگی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک جملہ کافی ہے انسان کی زندگی کے عمل کرنے کے لیے، ایک جملہ۔ غور کرو کہ ایک آدمی رکشہ چلا رہا تھا، دن بھر رکشہ چلاتا تھا، دن بھر، اور محنت و مزدوری کر کے وہ اپنے گھر آتا ہے۔ سنیے، دن بھر محنت و مزدوری کر کے وہ کما کر اپنے گھر لاتا ہے اور اسی سے کھانا بنتا ہے، اسی سے سبزی آتی ہے، دال آتی ہے۔ ایک دن بیچارہ بڑی مشقت کر کے، رکشہ چلا کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، پسینہ بہا کر وہ بیچارہ اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا، بیوی بھوک لگی ہے، کچھ کھانا دے دو، دن بھر رکشہ چلاتا ہوں۔ بیوی نے کہا بیٹھو۔ اف، بیوی نے دال اور روٹی لا کر رکھ دی، اور دال بھی ایسی تھی، آپ کے ہاں اس میں تڑکا وڑکا لگایا جاتا ہے، لہسن دے کر، پیاز دے کر، تیل وغیرہ دے کر، لیکن وہ بلا بھگاری ہوئی دال، ایسی سمپل دال لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ بیچارہ روٹی لیتا ہے، دال میں ڈبوتا ہے، منہ میں رکھ کر کہتا ہے کہ میری بیوی، دن بھر میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، رکشہ چلاتا ہوں، محنت کا کام کرتا ہوں، اور رات میں جب میں گھر آتا ہوں تو تم مجھے یہ دال کھلاتی ہو، بلا بھگاری ہوئی، بتاؤ حلق کے نیچے نہیں اتر رہی ہے۔ میری بیوی، بولو، طاقت نہیں رہے گی تو رکشہ کیسے چلائیں گے؟ یہی چیز ہم کھائیں گے۔ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ بلا بھگاری ہوئی دال، بغیر تڑکا لگائے ہوئے دال تم نے مجھے دے دی۔ اس کی بیوی نے صرف ایک ہی جملہ بولا تھا، میرے پیارے شوہر، لگتا ہے تم جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتے ہو۔ نہیں میں تو جاتا ہوں۔ میرے پیارے سرتاج، تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے، روٹی بھی مل رہی ہے، اور نرم و نازک روٹی، تر و تازہ روٹی تمہیں مل رہی ہے، یہ دال بھی تمہیں مل رہی ہے۔ کیا تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں، بیوی کہہ رہی ہے، ہم نے مسجد میں جا کر مولانا کی خطبہ سنا ہے، مولانا نے یہ حدیث پڑھ کے بتائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، معاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ محمد رسول اللہ کو تو پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا۔ ارے تمہیں تو دال روٹی 2 ٹائم مل رہی ہے، محمد رسول اللہ کو تو پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ ارے تمہارے گھر میں تو روز چولہا جل رہا ہے، بلا بھکاری، بغیر تڑکے کے تمہیں دال مل رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا حال یہ ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے گزر جاتے تھے کہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، اسی پر گزارا کر لیا۔ میرے شوہر، تمہیں تو روٹی مل رہی ہے، دال مل رہی ہے، محمد رسول اللہ کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ شوہر نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا اور کہا، میری بیوی، میری پیاری بیوی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر دال روٹی بھی مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس کے بعد اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، سویا اور صبح اٹھ کر پھر رکشہ چلانے کے لیے نکل گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں،
اس کے سامنے 25 سال کی تقریریں نہیں ہوئی تھی، اس کے سامنے مولوی جرجیز کی طرح کوئی 1-1.5 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے صرف ایک ہی بار کہا تمہیں تو پیٹ بھر کے کھانا بھی مل رہا ہے، محمد رسول اللہ کو تو پوری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا، تمہارے گھر میں تو دونوں ٹائم چولہا جل رہا ہے، محمد رسول اللہ کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اتنا سا کہا اور اس آدمی کی زندگی بدل گئی، اس نے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لیا۔ پھر پوری زندگی اپنی بیوی سے کبھی یہ نہیں کہا آئے میری بیوی تم نے یہ بلا بھکاری ہوئی دال مجھے کیسے دے دی۔ فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہے، ہماری تو پوری زندگی ہو گئی جلسے سن سن کر، لیکن جہیز اپنی جگہ پر، بے پردگی اپنی جگہ پر، شراب نوشی اپنی جگہ پر، مال حرام اپنی جگہ پر، حرام طریقے سے نوٹ کمانا، پیسہ کمانا اپنی جگہ پر، پوری زندگی گزر گئی لیکن ہم ابھی برائیوں کو نہیں چھوڑ بیٹھے۔ ایک جملے نے اس آدمی کی کایا پلٹ دی اور اس آدمی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ کیچ اور مروان کا حاکم گزرا ہے، حمید الدین ابو الحاکم، جس کے باپ کا نام تھا بہاؤالدین۔ ابو الحاکم حمید الدین جس نے 21 سال تک کیچ اور مروان پر حکومت کر کے دکھائی۔ شہر میں اس کا باغ تھا، باغ میں ایک لونڈی کام کرتی تھی، پانی باغ میں مار دیا کرتی تھی، اور حاکم وقت کے لیے، ابو الحاکم کے لیے، حمید الدین کے لیے نرم گرم بستر لگا دیا کرتی تھی۔ حمید الدین آتا تھا اور اسی بستر پہ آرام کر کے تھوڑی دیر پھر چلا جاتا تھا۔ ایک دن اس نے پانی مارا، لونڈی نے بستر لگایا، اس بستر پہ پھول ڈالے، پھر اس لڑکی نے، اس لونڈی نے سوچا دیکھیں ذرا بادشاہوں کی بستر کیسے ہوتے ہیں، اس پر ہمارا مالک میرا آقا سوتا ہے، لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، ذرا لیٹ کر دیکھوں یہ بستر کیسا ہوتا ہے، ذرا دیکھوں کتنا آرام والا، ذرا دیکھوں بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں۔ وہ لونڈی تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹی، اس نے کروٹ بدلی، دیکھیں کیسا لگ رہا ہے، اس کو بڑا آرام ملا۔ بادشاہ کے اس بستر پر لیٹتے ہوئے اس کو بڑا آرام ملا۔ اس نے اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھا، آنکھ بند کر کے تصور کیا دیکھیں سوتے وقت کیسا لگ رہا ہے۔ اس نے آنکھ بند کی کہ نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ آ گیا، ابو الحاکم آ گیا، حمید الدین آ گیا۔ اس نے کوڑا نکالا اور اپنی لونڈی کو اپنے بستر پہ سوتے ہوئے دیکھا تو اس نے وہ کوڑا اس لونڈی کے جسم پہ مار دیا، اور جیسی کوڑا اس لونڈی کے جسم پہ مارا، ایک ہی کوڑے کی تکلیف سے لونڈی اٹھ گئی، جلدی سے اٹھی، اس نے جلدی سے چادر اوڑھی اور سیدھے بستر سے الگ ہٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابو الحاکم نے کہا میرے بستر پر تیری ہمت کیسے ہوئی لیٹنے کی؟ یہ بستر میرا ہے، بادشاہ کا، حاکم وقت کا، اور تو لیٹ گئی؟ تیری معمولی لڑکی، معمولی لونڈی، تو میرے بستر پر کیسے لیٹی؟ اس نے کہا آقا نہیں، میں لیٹنا نہیں چاہتی تھی، میں سونے کا ارادہ نہیں تھا، بس میں دیکھنا چاہتی تھی کہ بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، آرام کتنا ہوتا ہے، بس دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تو اچانک نیند آ گئی۔ کھڑی ہو جا، کھڑی کر دیا۔ ایک کوڑا مار چکا تھا پہلے، ایک اور مارا، چادر پھٹ گئی، ایک اور مارا، چادر دوسری جگہ سے پھٹ گئی، ایک اور مارا، چادر تیسری جگہ سے پھٹ گئی، ایک اور مارا، کھال دکھنے لگی، ایک اور مارا، کھال پھٹ گئی، ایک اور مارا، اس کھال سے خون گرنے لگا۔ مارتے مارتے اس نے 10 کوڑے پورے کیے، لیکن ایک عجیب کیفیت، وہ کوڑا مارتا جاتا اور لونڈی مسکراتی جاتی، پھر دوسرا کوڑا مارتا، وہ اور زیادہ مسکراتی، تیسرا کوڑا مارتا، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے لیکن لونڈی پہلے سے زیادہ تیز مسکراتی۔ چھٹا، 7واں، 8واں کوڑا پڑا تو اس کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ 9واں اور 10واں کوڑا مارتے مارتے اس لڑکی کی ہنسی زور سے نکل گئی، یہ کہے میں ہنسنے لگی۔ ابو الحاکم نے کہا کہ میں تجھے ہنسنے کے لیے مار رہا ہوں کیا؟
میں تو تکلیف دینے کے لیے تجھے مار رہا ہوں اور تو ہنس رہی ہے. کیا میری مار سے تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ میں اتنے کوڑے تجھے مار رہا ہوں، کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ، اے ابو الحاکم، میرے مالک، میرے آقا، جب تو تکلیف دینے کے لیے مار رہا ہے تو مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ تیرے ہر کوڑے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ ایک کوڑے کے بعد دوسرا کوڑا مجھے اور زیادہ تکلیف دیتا، اس کے بعد والا کوڑا مجھے اور تکلیف دیتا، پھر اسی زخم پر خون گرتے ہوئے اسی پر ایک اور کوڑا پڑتا تو وہ اور زیادہ تکلیف دیتا. پھر تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کہا ہنس اس لیے رہی ہوں کہ جب میں اپنے بارے میں سوچتی تو درد سے کراہنے لگتی، جب تیرے بارے میں سوچتی تو میں مسکرانے لگتی، میرے چہرے پر ہنسی آ جاتی. کہا میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ کہا میں یہی سوچ رہی ہوں کہ تھوڑی سی دیر تیرے بستر پر میں نے آرام سے کیا نیند پا لی، تھوڑی دیر کے لیے تیرے بستر پر میں آرام سے کیا سو گئی، تھوڑی دیر کے لیے تیرے بستر پر میں کیا چلی گئی، تھوڑی دیر کے لیے تیرے بستر پر میں نے آنکھ کیا ماری، ہلکی سی نیند کیا لی کہ تیری عدالت میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے کہ میرے جسم کو لہو لہان کر دیا، میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا، میرے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگے. جب تھوڑی دیر تیرے بستر پر سونے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جس نے پوری زندگی عیش و آرام میں گزاری ہو، جس کی زندگی میں کبھی تکلیف نہ آئی ہو، اللہ کی عدالت میں اس کی سزا کیا ہوگی. میں تیرے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ تو نے تو ذرا دیر بھی تکلیف نہیں اٹھائی، تو پوری زندگی عیش و آرام میں رہا. جب تھوڑی سی آرام کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے کہ اس کے جسم سے خون نکال دو، تو اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی جس کی پوری زندگی عیش و آرام میں گزری ہے. بس ایک جملہ بولا اس لونڈی نے، اس باندی نے، اس خادمہ نے، ابو الحاکم حمید الدین کے دل پہ اثر کر گیا. اس نے کوڑا زمین پر پھینکا، اس لڑکی کے ہاتھ باندھ دیے تھے، اس کو کھولا اور کہنے لگا جاؤ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج کے بعد تم میری لونڈی نہیں ہو، تم جہاں جانا چاہو تم جا سکتی ہو، میں نے تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزادی دے دی. وہ لونڈی آزاد کر دی گئی اور یہ آدمی ابو الحاکم حمید الدین نے استعفیٰ دے دیا حکومت سے. 21 سال تک حکومت کی اور 21 سال کے بعد آج استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد علماء کی صحبت میں بیٹھ گیا، بڑے بڑے مولویوں کی صحبت میں بیٹھ گیا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگا اور گمنامی کی زندگی گزارنا شروع کر دیا. ایک دن آتا ہے کہ بیماری نے پکڑ لیا اور اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کہاں ہوا پتہ نہیں، دفن کہاں کیا گیا پتہ نہیں. حاکم تھا، 21 سال تک حکومت چلائی، لیکن اس لونڈی نے کہا اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی جس کی پوری زندگی عیش و آرام سے گزری. بس ایک ورڈ نے، ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دی اور وہیں سے نکلا اور گمنامی کی زندگی گزارا. پوری زندگی لوگوں کو دعوت و تبلیغ میں دیتا رہا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا رہا، اپنے آپ کو گمنام کر لیا. کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ میں حاکم وقت ہوں، میں بادشاہ رہ چکا ہوں، کسی کو نہیں بتاتا تھا. بس ایک اللہ کی طرف بلانا، نماز پڑھنا، اپنے گھر میں چلا جانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، نماز پڑھنا اور اپنے گھر میں گھس جانا. مرتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور جب مٹی ہوئی تو پتہ نہیں چلا کہ کس کی مٹی دی جا رہی ہے اور کس کو دفن کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، فطرت میں زندگی ہو تو زندگی بدلنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، ایک ورڈ کافی ہے، اور جس کی فطرت میں زندگی نہ ہو اس کو پورے 25 سال تک سمجھاتے رہو، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک کان سے سنے گا اور دوسرے کان سے اڑا دے گا. ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. ہر انسان کو آج زمانہ ایسا ہے، آج لوگ یہ کر رہے ہیں، آج حالات یہ ہیں، آج لوگ یہ کر رہے ہیں، آج شراب اتنی پی جا رہی، چوری اتنی. ہر انسان اگر اپنے آپ کو سنبھالنے لگے، ہر انسان اگر آج اپنے آپ کو دیکھنے لگے تو اپنی اصلاح ہو جائے گی. آپ دوسروں سے پہلے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں، سب کی اصلاح ہو جائے گی. ہوائی جہاز پر کبھی اڑیے تو آپ کو ایئر ہوسٹس کہے گی
کہ ہوا کا دباؤ کم ہونے پر یہ آکسیجن ماسک اپنے آپ کی کرسی کے نیچے آ جائیں گے. اپنے ناک اور منہ پر اچھی طرح ڈھک کر سانس لیتے رہیں. دوسروں کی سہایتا کرنے سے پہلے اپنا نقاب، اپنا ماؤس خود اچھی طریقے سے پہنے. دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنا ماسک اچھی طریقے سے لگا کر اچھی طرح سانس اور منہ ڈھک کر سانس لیں. یہ آپ کو ایئر ہوسٹس بولتی ہوئی نظر آئے گی. ہر ایروپلین میں یہ بولا جاتا ہے دوسروں کی سہایتا سے پہلے اپنا ماسک اچھی طریقے سے پہنے. آپ کی سانس خود کم ہو رہی ہے اور دوسروں کو آپ زندگی دینا چاہتے ہیں. آپ کا خود دم گھٹ رہا ہے، دوسرے کو آپ بچانا چاہ رہے ہیں. آپ خود بیمار ہیں اور دوسروں کی بیماری کی فکر کر رہے ہیں. آپ کو خود کینسر ہے لیکن دوسرے کو آپ بچانا چاہتے ہیں. آج حالات یہ ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، انسانوں کو دوسروں کو برائیوں سے روکنا اچھی بات ہے لیکن پہلے ہر انسان کو اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا چاہیے. حضرت حذیفہ اپنے یمان کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں منافقوں کی لسٹ دی، اور سنیے بڑا زبردست اور دلچسپ واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت حذیفہ اپنے یمان کو جب اللہ کے نبی نے مدینے کے منافقین کی لسٹ دی کہ مدینے میں اتنے لوگ منافق ہیں، انہوں نے نام پڑھ لیے، یہ نام پڑھ لیے. فرمایا ہاں اللہ کے نبی میں نے نام دیکھ لیے. فرمایا اے حذیفہ اس لسٹ کو اپنے پاس رکھنا اور میری طرف سے یہ نصیحت ہے تمہیں، ہو سکتا ہے کہ میں زندگی میں وفا نہ کرے، میرا انتقال ہو جائے. اے حذیفہ ان ناموں کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ مدینے کے منافقوں کی لسٹ میں نے تمہیں دی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن پورے مدینے میں یہ سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ اپنے یمان کو ایک لسٹ دی ہے منافقوں کی. لیکن لسٹ میں کن کے نام ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم. ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. ہر ایک آدمی کوشش کرتا تھا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. دوسروں کی فکر نہیں ہو رہی ہے، ہر آدمی کو یہ تھی کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے، اس میں میرا نام تو نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، لیکن حضرت حذیفہ ابن یمان کسی کو نہیں بتایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ لوگوں مجھے نہیں معلوم، میں نہیں بتا سکتا اس لسٹ میں تمہارا نام ہے یا نہیں ہے. مدینے میں کون منافق ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. منافق کا پتہ لگانے کے لیے لوگ یہ دیکھتے تھے جب مدینے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، جب مدینے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی مٹی کے وقت، اس کی نماز جنازہ کے وقت اور قبرستان میں دفن ہونے کے وقت یہ دیکھا جاتا تھا کہ دیکھیں حذیفہ اپنے یمان اس مٹی میں شامل ہو رہے یا نہیں. آج فلاں آدمی انتقال کر گیا ہے، دیکھیں اس کی مٹی میں حذیفہ اپنے یمان آتے ہیں یا نہیں. اگر حذیفہ اپنے یمان کسی صحابی کے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد اگر ان کی مٹی میں شامل ہو جاتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا مومن ہے. اور اگر کسی صحابی کے انتقال کے بعد، کسی شخص کے انتقال کے بعد اگر حذیفہ ابن یمان مدینے میں ہونے کے بعد بھی وہ مٹی میں نہیں آتے تھے اور قبرستان میں دفن کرنے نہیں جاتے تھے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق ہے. کیوں؟ کیونکہ حذیفہ ابن یمان مومن کی مٹی میں آتے ہیں، منافق کی مٹی میں نہیں آئیں گے. جو اب منافق ہوگا مر گیا اس کی مٹی میں تھوڑی آئیں گے. منافق کو قبرستان میں دفن کرنے کیوں آئیں گے؟ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھیں گے؟ تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ کسی کے انتقال کے بعد دیکھیں فلاں آدمی تو مر گیا، اب حذیفہ ابن یمان آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، دیکھیں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اس کی مٹی میں شامل ہونے کے لیے. اگر آتے تھے تو مرنے والے کو مومن سمجھا جاتا تھا اور نہیں آتے تھے تو مرنے والے کو منافق سمجھا جاتا تھا. لیکن حذیفہ ابن یمان کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ لسٹ میں اس کا نام ہے کہ نہیں. ایک دن حضرت عمر فاروق ان کو اپنے گھر لے گئے اور ناشتہ کرایا جم کے، کھجور کھاؤ، قہوہ پیو،
اچھے سے اچھا کھلایا پلایا، اور جب مہمان نوازی کر لی تو کہا حضرت عمر نے حذیفہ جانتے ہو میں نے تمہاری دعوت کیوں کی؟ کہا نہیں، آئے حذیفہ یہ میرا گھر ہے، میں نے تمہیں اچھے سے اچھا اپنی طاقت کے مطابق کھلایا پلایا۔ کہا کہ ٹھیک الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ کہا حذیفہ اس میرے گھر میں میرے علاوہ اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کہاں اے امیر المومنین، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اور آپ میں تیسرا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اے حذیفہ آج صرف مجھے اتنا بتا دو، میں دوسرے کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا، مجھے دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے، میں تمہیں اپنے گھر میں اس لیے لایا ہوں، اچھے سے اچھا کھلایا پلایا ہوں، صرف یہ جاننے کے لیے میں تمہیں اکیلے میں اپنے گھر میں لایا ہوں کہ صرف اتنا مجھے بتا دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لسٹ میں منافقوں کے نام لکھ کر تمہیں دیے تھے، اور اس لسٹ میں مدینے کے جن منافقوں کے نام تمہیں بتائے تھے اور کہا تھا کہ اس کو کسی کو مت بتانا، آئے حذیفہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں کتنے لوگوں کے نام ہیں، میں نہیں پوچھنا چاہتا، میں یہ بھی نہیں جاننا چاہتا کہ مدینے کے لسٹ میں کون کون ہیں، میں یہ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں تم سے، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے مدینے میں جتنے منافقوں کے نام تمہیں لکھ کر دیے تھے، اے حذیفہ ان ناموں کی لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں، عمر فاروق کا نام ہے یا نہیں، اللہ کے رسول نے جو نام تمہیں بتائے تھے ان ناموں میں میرا نام لکھا یا نہیں لکھا، اگر لکھا تو بتاؤ تاکہ میں توبہ اور استغفار کر کے اپنی منافقت دور کر لوں، اور اگر نہیں ہے تب بھی بتاؤ تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ نے مجھے کھلایا ہے، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بہترین ناشتہ کرایا ہے، کھانا کھلایا ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، لیکن اس کھلانے اور پلانے کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس راز کو فاش کر دوں جو جناب محمد رسول اللہ نے مجھے چھپانے کے لیے کہا تھا، تو میں اس راز کو فاش نہیں کر سکتا۔ اے امیر المومنین، اے عمر ابن خطاب، میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس لسٹ میں آپ کا نام ہے یا نہیں، اللہ کے رسول نے جو چیز مجھے چھپانے کے لیے کہی تھی میں اس کو چھپاؤں گا، اور میں یہ بالکل نہیں بتاؤں گا کہ اس لسٹ میں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے۔ آپ چاہے اکیلے میں پوچھیں، تنہائی میں پوچھیں، لیکن میں اس راز کو فاش نہیں کر سکتا جس راز کو چھپانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کو کبھی کسی کو بتانا نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عمر کو اپنی فکر ہے، مجھے میرے بارے میں بتا دو، میں نہیں پوچھتا ہوں ابو بکر کے بارے میں نام ہے کہ نہیں، عثمان کا نام ہے کہ نہیں، علی کا نام ہے کہ نہیں، حسن کا نام ہے کہ نہیں، معاویہ کا نام ہے کہ نہیں، حسین کا نام ہے کہ نہیں، میں نہیں پوچھتا، میں کسی کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا کہ کس کا نام ہے نہیں، مجھے میرے بارے میں بتا دو، میرا نام تو نہیں ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ نے ان کو ان کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ ہر انسان اگر اپنی فکر کرنے لگے تو جتنی برائیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، جتنی برائیاں دیکھ رہے ہیں آج ہم سماج میں، جتنی برائیاں دیکھ رہے ہیں آج ہم سوسائٹی میں، جتنے قدغن دیکھ رہے ہیں آج ہم اپنے ماحول میں، یہ ساری کی ساری برائیوں پر پابندیاں لگ جائیں، ختم ہو جائیں اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، اگر ہم خود اپنے آپ کو سدھار لیں تو۔ علیکم انفسکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمانوں والو پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اے ایمانوں والو پہلے اپنی فکر کرو، اے مسلمانوں تمہیں پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے۔ آج ہر انسان دوسرے کی فکر کر رہا ہے، دیکھو یار کتنا آدمی بگڑ گیا، ارے پہلے اپنی فکر کرو۔ آپ خود آئی سی یو میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ خود آئی سی یو میں لیٹے ہوئے ہیں اور دوسرے کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں، ارے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم تندرست رہو گے، تم صحت مند رہو گے تو 10-20 کا اور علاج کرا سکتے ہو، لیکن اگر تم ہی مر گئے تو 10-20 کا علاج کون کرائے گا؟
اس لیے پہلے اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنی فکر کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیو، فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہے، اور فطرت میں زندگی نہ ہو تو پوری زندگی بھی سناتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک پتھریلی زمین ہے، ایک پہاڑ ہے، پانی گرا اس کے اوپر اور ٹپکتے ہوئے نیچے آیا، بہہ گیا۔ پہاڑ نے نہ تو پانی کو جذب کیا، نہ کوئی چیز پیدا کی، پانی گرا، زمین پہ آیا، بہہ گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس ایک زمین کو دیکھیے آپ، کچی زمین پر پانی گرا، پانی کو زمین نے چوس لیا، پھر ہری بھری سبزی پیدا ہوئی، اور پھر وہی سبزی ہم اور آپ کھاتے ہیں۔ اس نرم زمین کی طرح بنو جو پانی کو خود جذب بھی کرتی ہے، پھر ہری بھری سبزی بھی پیدا کرتی ہے، اور پھر وہ دوسروں کو کھلاتی اور پلاتی بھی ہے، یعنی دوسروں کے کام بھی آتی ہے۔ ہم اور آپ اس نرم زمین کی طرح بنیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، لیکن پہلے اپنے آپ کو۔ یہ زمین جس پہ آپ چاول بوتے ہو، دھان بوتے ہو، اگر یہ زمین پہلے خود پانی کو جذب نہ کرے اور اناج پیدا نہ کرے تو دوسروں کو اناج مل جائے گا؟ یہ زمین خود چاول پیدا نہ کرے تو دوسروں کو چاول مل جائے گا؟ زمین پہلے خود چاول کو پیدا کرتی ہے، پھر دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پہلے آپ خود قرآن و حدیث سے فائدہ اٹھائیں، اس کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ پہلے آپ خود گناہوں سے بچیں، پھر دوسروں کو گناہوں سے بچائیں۔ پہلے خود آپ نیک عمل کریں، پھر دوسروں کو نیک عمل کی طرف بلائیں۔ یہی ہے دعوت و تبلیغ کا مشن۔ تو میرے پیارے ساتھیو، کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ کیا ہوگا اتنے میں، کیا ہوگا؟ نہیں،